وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے. پھر کچھ لوگ ان پر ملامت بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ انہیں برا بھی کہتے ہیں، کچھ ان پر تنقید بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کی تائید نہیں کرتے، وہ نقص بھی کرتے ہیں. لیکن فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں، وہ چونکہ اللہ کے راستے میں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں ہیں. ہم اللہ کے راستے میں، تھوڑا سا صرف بولیے گا، ہم اللہ کے راستے میں. انہیں جب پتہ چل گیا نا اللہ کے راستے میں ہے، تو رب فرماتا ہے پھر اگر کوئی ان کی ملامت کرے، انہیں برا کہے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، پھر وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ ہی نہیں کرتے. بے شک سبحان اللہ، پھر وہ پرواہ نہیں کرتے. کہ اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ ان پر اللہ کا فضل بے ہے. شک یؤتیہ من یشاء، اور یہ فضل رب جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کوئی ملامت کرے تو اس کی پرواہ. اپنی زندگی میں ایک تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم کریں کچھ نہ کریں، دوسرے ہم کوئی کام نہ کریں. ہمارے ملک میں ایک لمبا چوڑا طبقہ ہے، جن سے پوچھیں آپ کیا کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں کچھ نہیں کرتا، بڑا بھائی باہر ہوتا ہے. او بھائی آپ بھی تو کچھ کریں نا. یہاں آپ پوچھیں آپ کیا کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے بھی باہر جانے کے لیے کاغذ جمع کرائے ہیں. بھائی وہ جب کاغذ آئیں گے پتہ چل جائے گا، پہلے تو کچھ کرو اپنے آپ کو. یہاں اگر آپ کو عادت نہیں ہے کام کرنے کی، یا آپ کو جدوجہد، تو باہر جا کے کیا کرو. تو ایک بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے جی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم ہے. جی بھئی اللہ کریم ہے، وہی تو کہتا ہے جدوجہد کرو. ایک بڑا طبقہ، وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے آگے کہا جی آج کے بعد میں نے کوئی نہیں کام کرنا. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے آج عجیب منظر دیکھا ہے. فرمایا تو نے کیا دیکھ لیا؟ کہنے لگا میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ شیر اچانک نکلا ہے اپنی کچار سے، اس نے ایک بکرے کا شکار کیا ہے، آدھا شکار اس نے کھا لیا ہے اور باقی کا کچھ شکار اس نے بچا کے منہ میں پکڑ لیا ہے، اور اس نے ایک راستے پہ چلنا شروع کر دیا. کچھ راستہ طے کرنے کے بعد ایک پہاڑ آیا تو شیر پہاڑ پہ چڑھنے لگا، اور پہاڑ پہ چڑھ کے اس نے دیکھا ایک اندھی لومڑی وہاں بیٹھی ہے. اس نے باقی کا وہ شکار لومڑی کو کھلایا. تو میں سمجھ گیا ہوں جو رب اندھی لومڑی کے لیے بندوبست کرتا ہے وہ میرے لیے بھی کرے گا. اللہ میں نے طے کر لیا. تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی بات سنی تو ہنس پڑے. فرمانے لگے کیا بات ہے تیری سوچ کی. خدا کے بندے، کہانی میں تم نے دو کردار دیکھے، ایک لومڑی ایک شیر. تم نے دو کردار دیکھے کام کرتے، ایک لومڑی کو دیکھا ایک شیر کو. تو اپنی سوچ دیکھ، تو نے اندھی لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، تو نے شیر بننے کا تو شیر بننے کا پروگرام بنانا. شکار کار، کھا بھی اور کھلا بھی، محنت کار، ان پیسوں سے استعمال بھی کر اور دوسروں کو نفع بھی دے. تو نے پروگرام بنا کے لومڑی بننے کا. اپنی زندگی جب تک جد و جہد والی نہیں ہم بناتے، کوشش والی نہیں بناتے، صحیح والی نہیں بناتے، وہ کوئی بھی ہو. طالب علم ہے تو وہ اب طالب علم ہے تو اسے چاہیے باقی کام چھوڑ دے، صرف پڑھے. اب وہ اگر جان چھڑائے کہ چلو آج کا ہفتہ نکل جائے سبق سنائے بغیر، تو اگلے ہفتے پڑھ لوں گا، تو پھر کوئی بہانہ ملے اسے. وہ طالب علم بڑے پکے ہوتے ہیں نا جی، وہ نانی کے فوت ہونے کی درخواست ہی 6 بات دے دیتے ہیں. دادی کے انتقال کی خبر ہی. وہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ بچے نے آ کے کہا کہ میرے ابا جی انتقال کر گئے تو چھٹی دے دوں، پھر دادا جی انتقال کر گئے تو کہتے میں نے اکثر میں دے دیتا تھا. تو آج میں نے سوچا کہ میں اس کا والد اچھا آدمی ہے، اسے چھوڑنے آتا ہے تو چلو میں بتا بھی دوں اور تعزیت بھی کر لوں. کہتے میں نے فون کیا، میں نے کب افسوس ہوا آپ کے والد کا. تو کہتے وہ مجھ سے کہنے لگے میرے ابا جی کو 11 سال ہو گئے، آپ کو آج افسوس ہوا. پوچھا نہیں ہنستے مسجد میں، ہنسنے کے لیے بات بھی نہیں کی، سمجھانے کے لیے کی ہے. کہنے لگے تو 11 سال ہو گئے. انہوں نے بھی اس طالب علم کو یہ سمجھایا. کہنے لگے پتر یہ بہانہ تم نے لگا لیا، ٹھیک ہے چھٹی
چیزیں مل گئی، لیکن بل آخر کتنی؟ چلیں جی بڑا رکا وہ 40 دن 50 دن 2 مہینے کا وقت لے گا، بل آخر پڑھنا ہی ہے نا۔ بے شک 2 ماہ کے بعد جو پڑھنا ہے تو جو 2 مہینے کے سبق ضائع کرنا ہے وہ آج کیوں نہ پڑھیں گے؟ جدوجہد۔ استاد اگر جان چھڑائے گا نا کہ میں آج کوئی کہانی سنا کے بچوں سے جان چھڑا لوں، آج میں جناب کوئی وقت ضائع کر لوں، کوئی ادھر کی سیاست کی بات چھیڑ دوں، سبق نہ پڑھاؤں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا رزلٹ بھی خراب ہوگا، اور آہستہ آہستہ بچے کہنے لگ جاتے ہیں میں نے اس سیکشن میں نہیں رہنا، یہ استاد پڑھاتا ہی نہیں۔ صحیح۔ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو جدوجہد سے کریں، اپنے کام کا مزہ لیں، اس میں لطف پیدا کریں، اس کے کو ذرا کم کریں گے تھوڑا سا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں تو وہ ان کے دادا اور دادا کے 2 بھائی، بہت بڑا خاندان ہے، سارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلفاء میں سے۔ میری بات پر توجہ دے دی آپ ذرا، میری طرف دیکھیے، وہ سب بزرگ ہیں۔ تو ایک دن کہنے لگے، میں نے کہا کہ کوئی بات آپ نے بزرگوں سے سیکھی ہو؟ کہنے لگے سیکھی ہے۔ کہنے لگے میرے دادا جی، میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے پتر لوگ دینداروں کو مسجد میں ڈیوٹی کرنے والوں کو مولوی کہتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ میرے وہ کہتے ہیں مولوی صاحب، تو فرماتے ہیں اس بات کو نا اپنے لیے کوئی شرم کا باعث نہیں بنانا۔ مولوی تو کہتے ہیں کوئی اذان دینے والے کو، جماعت کرانے والے کو، رسول اللہ کا دین پڑھانے والے کو۔ تو اس میں وہ بات بندے کہتے ہیں نا تو میں نے مولوی نہ سمجھی۔ وہ فرمانے لگے مینوں کوئی آکھے تو میرے بزرگ آکھے اسی کہ انہوں آکھی بھائی مینوں سمجھ نہیں، میں مولوی ہوں، مجھے اس لفظ سے شرم ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے کام کو باعث تکلیف نہ بناؤ، اپنے کام کو باعث فخر بناؤ، اپنے کام کو باعث اعزاز بناؤ، اپنے کام کا لطف لو، پھر زندگی میں جدوجہد کرو، پھر اس کے لیے محنت کرو، پھر اس کے لیے کوشش کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جوان گزرا تو کچھ لوگوں نے کہا یہ کمائی کرنے جا رہا ہے، کہا یہ اللہ کے راستے میں کوئی کام کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے نکلتا۔ حضور فرمانے لگے اگر یہ اپنے بال بچوں، بہن بھائیوں، گھر والوں کے لیے رزق حلال کمانے نکلا ہے تو اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ حضور فرمانے لگے اگر اس لیے نکلا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو اللہ ہی کے راستے میں ہے۔ اگر یہ اس لیے نکلا ہے کہ یہ دوسروں کے ساتھ خیر خائی کرے گا، اللہ کے راستے میں غریبوں کی مدد کرے گا، اس لیے نکلا ہے تو پھر بھی یہ اللہ ہی کے راستے میں ہے۔ جدوجہد کرے کام۔ افسر صاحب بیٹھے ہیں ڈیوٹی پہ، لیکن وہ تعلقات تو نبھا رہے ہیں، ڈیوٹی کو نہیں کر رہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کمزور ہو جاتی ہے، وہ خود بھی انہیں مزہ نہیں آتا۔ ڈیوٹی کریں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، جو بھی کام اپنے اپنے ذمہ لیا اس کام کو ذرا سے لولا لگڑا نہ کریں، تھوڑا کر لیا تھوڑا چھوڑ دیا، تھوڑا کل کر لوں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے غلام نے کہا حضور یہ والا کام رہنے نہ دیں، کل کر لیں گے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے ٹھیک ہے تمہارا مشورہ، پر پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دو، پھر یہ کام کل کر لیں گے۔ فرمانے لگے یہ کام کل کر لیں گے تو جو کام کل کرنا ہے وہ کب کریں گے؟ کل بھی تو کام کرنے ہیں نا، یہ والا کام کل کر لیں گے تو جو کام کیوں رضا آج گلی سوئی ہے۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم جدوجہد کے عادی، محنت کے عادی۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں مدرسے کے طلباء سے، علماء سے اکثر کہتا ہوں شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے، میں نے پڑھا ہے، بزرگوں سے بھی سنا، تو وہ کہنے لگے مجھے لگ بھگ 40 سال ہو گئے حدیث پاک پڑھاتے ہیں، میرے ہزاروں شاگرد ہیں، لیکن اگلی بات انہوں نے بڑی انوکھی کی، کہنے لگے اللہ کا فضل ہے ہزاروں لاکھوں چاہنے والے ہیں، پر آج بھی اپنا جوتا میں خود اٹھا لیتا ہوں، اور مجھے تکلیف بھی کوئی نہیں ہوتی، میں اٹھا لیتا ہوں، رکھ لیتا ہوں، سنبھال لیتا ہوں، مجھے کوئی پریشانی۔ ہمارے پرانے بزرگ تو دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، یہ دعا مانگتے تھے بڑے بزرگ۔ لیکن آج یہ کیفیت ہے کہ جناب اٹھنے کا جی نہیں، من ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں، مزاج نہیں کوشش کا۔ جدوجہد کریں اور ذمہ داریاں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، کسی نے کہا حضور آرام نہیں کرنا، فرمانے لگے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے،
جاگنے کا ٹائم ہے، ہوش کرنے کا ٹائم ہے، کچھ کر جانے کا وقت ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر تو حشر تک سوتا رہے گا خواب کے سائے تلے۔ قیامت تک ٹائم ہے نا قبر میں سونے کا، تو اب جاگنے کا ٹائم ہے، تو اب کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہوتے کہ 2 گھنٹے اور مل جائیں گے؟ اور جو لوگ اوور ڈوز ہو جاتے ہیں نا سو کے، وہ بھی زیادہ تھک جاتے ہیں۔ آپ روٹین میں سوئیں، اٹھ جائیں، اپنا کام کریں تو یہ تازہ ہو جائے گی، لیکن جو سوئے اٹھے ہی نہ، 11 گھنٹے ہو گئے سوئے لیکن اٹھا ہے تو پھر بھی سر درد کر رہا ہے، کیونکہ یہ جدوجہد والا مزاج نہیں رکھتا۔ جب کو حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے انہیں کسی جان کے لیے بھیجا ہوا تھا کسی مارکے میں، ابن خدیج کہتے ہیں کہ ہم نا، حضرت عمر کو بڑی تشویش تھی، بڑی کوشش تھی، ان کے دل میں جدوجہد تھی، خواہش تھی کہ وہ جلدی سے رپورٹ آئے کہ کیا بتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سارا دن منتظر تھا صبح سے کہ وہ جان کی خبر آئے۔ حضرت معاویہ ابن خدیج وہ خبر لے کے واپس آئے، تو وہ دوپہر کو آئے تو بڑی سخت گرمی تھی، لوگ اپنے اپنے دروازوں کے کیواڑ بند کر کے سو رہے تھے۔ حضرت ابن خدیج بھی آئے تو وہ بھی کہیں آرام کرنے لگے، حضرت عمر کو خبر نہیں دی، کہنے لگے عصر کے وقت جب وہ مسجد میں آئیں گے نا، موسم بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ بھی آرام کر رہے ہوں گے، میں بھی ذرا دوپہر میں واپس آیا ہوں تو سو جاتا ہوں، عصر کے وقت تمہیں خبر دے دوں گا۔ وہی ہوا، عصر کے بعد حضرت عمر ملے تو ملتے ہی فرمانے لگے یار کیا بنا، میں بڑا پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا جناب میں آ تو ٹائم پہ گیا تھا پر دھوپ بڑی تھی، سارے سو رہے تھے، اس لیے میں نے آپ کے دروازے پہ دستک نہیں دی، ویسے اللہ کا فضل ہے، رب نے فتح عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فرمانے لگے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ویسے تو میں یہ بتاؤں کہ میں نہیں سویا تھا، میں جاگ رہا تھا اور میں منتظر تھا، شاید تو مجھے خبر دے دیتے تو میرے دل کو جلدی قرار آ جاتا۔ اور فرمانے لگے جہاں تک سونے کی بات ہے نا، سویا کرتے تھے خلیفہ بننے سے پہلے، کرتے تھے آرام مسلمانوں کی عمارت سے پہلے۔ فرمایا تو دن میں سونے کی بات کرتا ہے، عمر تو رات کو بھی جی بھر کے نہیں سویا۔ تو سونے کا جاگنا ہے، جاگ لے اخلاق کے سائے تلے، پھر تو حشر تک سوتا ہی رہے گا خواب کے سائے تلے۔ جدوجہد والا مزاج، تھوڑی بیداری طبیعت کی، تھوڑا ذوق، کوئی کام بھی کریں تو ذرا محنت کر کے کریں، ذرا اس میں کوشش شامل ہو، پھر اس کو کرتے جائیں، پھر اس کو کریں۔ وہ ہمارے یہاں نا لوگ ایک کام ایک دن کرتے ہیں تو اتنا شوق ہوتا ہے، دوسرے دن بھی ہوتا ہے، تیسرے دن بھی ہوتا ہے، لیکن 15-20 دنوں کے بعد پھر جناب وہ آہستہ آہستہ نا اچھا خود بخود باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں، خود بخود۔ ایک گھر میں کچھ لوگ گئے، بچوں کا والد فوت ہو گیا تھا، انہوں نے بڑی ہمدردی کا اظہار کیا، کہنے لگے فکر نہیں کرنی پتر، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر وہ کوئی رہے ساتھ کو بھی نہ دے ان باتوں کی یاد تک، اس کے بعد کہنے لگے ہمیں تو نہیں نا ٹوٹ گیا، بڑا کچھ چھڑ کے گیا، مجھے آپ پہلے سوچ لیتے، اتنے دعوے کرنے کی کیا ضرورت تھی، 4 بچے ہیں، کام کیوں نہیں کرتے، جو پہلے سوچ لیتے۔ ہم جذباتی نعرے تو لگاتے ہیں، مستقل بنیادوں پر عمل۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی کام تھوڑا کرو پر روز کرو، یہ رب کو زیادہ پسند ہے۔ تھوڑا کرو، روز کرو، جدوجہد کرو، اپنی زندگی کے اندر مجاہدہ پیدا کرو۔ یہ شیطان سے آپ کو روز لڑنا ہے، آپ کو اپنے نفس سے روز لڑنا ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس، صوفی درویش کے پاس، کہتے ہیں کوئی نظر کر دو۔ کوئی نظر کیا کرے، آپ کا جو شیطان، حضور نے فرمایا شیطان دل کے ساتھ چلتا ہوا ہے، اس کو تو نہیں اتارا جا سکتا، اس کو تو اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ گنجائش دی ہے، اللہ نے اسے مہلت دی ہے۔ آپ کو تو روز لڑنا ہے اس کے خلاف۔ اگر آپ ڈیوٹی پہ، مؤذن ڈیوٹی پہ ہے نا، روز اذان پڑھتا ہے، تو شیطان بھی گمراہ کرنے کی ڈیوٹی روز کرتا ہے۔ آپ کو روز لڑائی کرنی ہے، آپ کو جدوجہد کرنی ہے، آپ کو مقابلہ کرنا ہے۔ بار بار ایسی چیزیں آئیں گی۔ کہا نا صحابہ نے آ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ماحول اور ہوتا ہے، نکل کے جاتے ہیں تو اور ہوتا ہے، تو یہ ہمارے لیے پریشانی ہے۔ تو حضور فرمانے لگے یہ جو تمہیں اس بات کا احساس ہوا ہے نا،
یہی تو ایمان کی علامت ہے۔ اللہ ہم جدوجہد نہیں کر رہے، ہم کوشش نہیں کر رہے، ہم جو ہے وہ اپنے آپ سے کام نہیں لے رہے، ہم کچھ کرنے کے مزاج کے نہیں رہے۔ بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، ان کی ڈیوٹی تھی، اور میں آپ سے عرض کروں جو لوگ محنت زیادہ کرتے ہیں انہیں وسوسے بھی تھوڑے آتے ہیں۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے جو دماغ خالی رہتا ہے وہ شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں نا، مطلب یہ تبصرے کون کر رہے ہیں آج کل سیاسی جو گھر میں بیٹھے ہیں نیٹ پہ، کہ بیچارہ صبح سے گیا ہوا کھیت میں کام کرنے، اسے کیا پتا کہ خبریں کہاں پہنچ گئی۔ وہ تو بیچارہ، یہ حکومت بدلی نا، غالباً 97 کی یا 96 کی حکومت تبدیل ہوئی، ہمارے علاقے میں ایک بابا جی نا صبح تھوڑا سا کھانا ناشتہ بیچا کرتے، تو میں بھی ایک جگہ پہ اخبار پڑھنے کے لیے کھڑا تھا، رکا تھا، تو ایک صاحب نے ان سے کہا بابا جی پتہ لگا دے حکومت بدل گئی رات دی۔ تو بابا جی نے اپنے ریڑھ میں دھکا لایا، فرمان لگے پتر میں 40 سال ہو گئے نے محنت کر کے روٹی پہ کھانا، مینو حکومت دے بدلن کا کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو محنت کر کے کھاتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ تبصرے، یہ آنا، یہ جانا، یہ غور کرنا کہ کدھر پہنچ گیا، جن کے پاس ٹائم ہے، جن کے پاس ٹائم نہیں ان کے پاس تبصروں کا بھی ٹائم ہے۔ چھوڑ دیں، ساری زندگی تبصروں میں گزار دیں، کوئی کوشش ہو جائے، کوئی صحیح ہو جائے، کوئی ایسا عمل ہو جائے، کوئی اپنی زندگی سے انسان کام لے لے۔ ہمارے بزرگوں نے اتنا لکھا ہے جتنا آج لوگوں سے پڑھا نہیں جا سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک 1000 کتاب لکھی ہے، اور اس طرح نہیں لکھی کہ 25 بندوں کی ٹیم بٹھائی تھی جو حوالے ڈھونڈ کے لاتی تھی، اس طرح نہیں۔ فاضل بریلوی اکیلے تھے، بیٹھتے تھے، دلائل جمع کرتے تھے، لکھتے تھے، ان کا جد و جہد کرنے کا مزاج تھا تو رب نے ان کے لیے رستہ آسان فرما دیا۔ ان کی کوشش تھی تو اللہ نے اس کوشش میں برکت پیدا کر دی۔ جب ہم کوشش کرتے ہیں، جب ہم جد و جہد کرتے ہیں، جب ہم ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ یہ مت سمجھے کہ میں کسی گاؤں کا رہنے والا ہوں، یہ مت سمجھے کہ میری آواز بڑی باریک ہے کہاں تک جائے گی، یہ مت سمجھے کہ جناب میرے کرنے سے کیا ہوگا۔ یاد رکھیں خوشبو تھوڑی سی ہوتی ہے، پر ایک بندے کا کام ہے اس کا ڈھکنا کھول دے، اگر کھول دے تو وہ سارے ماحول کو معطر کر دیا کرتی ہے، اور آگ بھی چھوٹی سی چنگاری جلا جاتی ہے۔ خیر بھی پھیلائی جا سکتی ہے اور شر بھی معاذ اللہ پھیل جاتا ہے۔ کرنے کا کام تو یہ ہے کہ ہم بیٹھے نہ رہیں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ پہلے لوگ میری تعریف کریں تو یہ ہو سکتا لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، تو کرنے دیں، جس نے میری باتیں کرنی ہے اسے باتیں، اور آپ تھوڑا صبر کریں۔ آپ کو جو خیال آتا ہے نا وہ آپ کو باتیں کر رہا ہے، کچھ سال گزرنے دیں، وہ باتیں کرے گا اور پھر آپ کے ہاتھ میں کرے گا۔ ہم تھوڑا وقت تو دیں، ٹائم تو دیں۔ آپ اگر کہیں کہ آپ باتیں، امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مالک میں چاہتا ہوں میرا ذکر جو بندہ بھی کرے نا وہ خیر کے ساتھ کرے، جو بھی میرا تذکرہ کرے وہ خیر کے ساتھ کرے، کوئی مجھے برا نہ کہے۔ رب کریم نے فرمایا میرے کلیم، یہ تو میں نے اپنے لیے بھی نہیں چاہا، جو ذکر کرے خیر کے ساتھ ہی کرے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ باتیں تو پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، امام شافعی کہتے ہیں لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، لیکن اگر تم نے ان پتھروں کو اکٹھا کر کے کندھے پہ رکھ لیا نا تو تمہارے کندھے جھک جائیں گے۔ ان باتوں کو اکٹھا کر کے پیروں کے نیچے رکھو، تمہارا قد اونچا ہو جائے گا۔ چھوڑے جو بات کرتا ہے اسے باتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ کرنے کے لیے ہو تو کرنے میں۔ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے تیرے کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے۔ لوگوں کا کام ہے آپ جدوجہد کریں، آپ باتوں کا رخ نہیں ذہنوں کا رخ بدل دیں۔ جوانوں سے کہوں گا کوئی پیشہ برا نہیں، ایک پیشہ برا ہے، وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، برا پیشہ۔ مالدار ماموں سے امید لگانا یہ بری بات ہے۔ چچا مالدار ہے تو کہنا وہ میرے ساتھ چلے گا، کیوں چلے؟
آپ تندرست ہیں، اللہ نے صحت دی ہے، ہمت دی ہے، اور جو رب امیروں کو دے رہا ہے وہ غریبوں کو بھی دے گا۔ لیکن کوشش کریں اپنی زندگی میں جدوجہد کا مزاج پیدا کریں، آپ ہمت کریں، آپ ہمت کریں گے تو اللہ مدد فرمائے گا۔ میں غار ثور پہ جا رہا تھا، اللہ کی توفیق تھی، تو وہ نا جناب کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے جو چڑھ جاتے ہیں وہ تھوڑی ڈینگیں بھی مارتے ہیں کہ بلے بلے اسی پھر سویرے سویرے گیا جی، اسی پھر پہلے چلے گئے جی، اور دو بندے رہ گئے، اسی پھر ہوتا ہے نا کہ دیسی بندے پھر اسی کو گپ شپ بنا لیں، ڈینگے شنگے بھی مارتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایک دو لوگ تھے، اب پہلی دفعہ تھے، وہ کئی دفعہ جا چکے تھے، تو وہ داستان سرائی بھی تھوڑی تھوڑی ساتھ ہو۔ تو سب کا خیال تھا کہ دیکھو نا وہ آ جا یار، تو کنے کو سا لے لیں، ایک دوسرے کو ہمت بھی دلائی جا رہی تھی، جوش بھی۔ جب بہت اوپر چلے گئے نا، ایک ترکی دیکھا جس کی ایک ٹانگ معذور تھی، ایک ٹھیک تھی، اور اس نے بیساکھیاں پکڑی ہوئی، اور وہ تڑپ کے کہہ رہا تھا میں نے بھی وہ جگہ دیکھنی